الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ پچھلے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے متعلق ہی بات کرتے ہوئے جو احسانات اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر فرمائے تھے اس حوالے سے بات کی تھی کہ میں نے تمہیں پورے جہان کے اوپر اس دور میں تمہیں فضیلت عطا فرما رکھی تھی، اور ان کو بڑا مان تھا یہ جو فساد اور اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، کیونکہ ان کے اندر بے شمار انبیاء کرام مبعوث کیے گئے تھے۔ تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد ہمیں بچا لیں گے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس دن کے عذاب سے ڈر جاؤ جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، نہ ہی ان کے حق میں کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، نہ ہی کوئی وہاں فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی یہ مدد کیے جائیں گے۔ لہٰذا یہ بھی تمہارا جو ذہن ہے یہ بالکل باطل ہے، یہ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے ایک احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہم نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ ہم نے تمہیں فرعون کے عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ وہ تمہارے بچوں کو قتل کر دیتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ اس کے اندر بلا ان عظیم بہت بڑی آزمائش تھی، ہم نے اس کو غرق کر دیا، اور تم اس وقت اس کو دیکھ رہے تھے۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ پہنچے تو وہاں یہودی روزہ رکھا کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا تم کس بات کا روزہ رکھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ہم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں کیونکہ اس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی فرعونیوں سے، تو اس لحاظ سے ہم اس لیے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے آج کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، تو پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم جاری کر دیا، اور وہی سلسلہ آج تک چل رہا ہے کہ ہم عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 21 ہے اور آیت نمبر 51 ہے۔ آج کے سبق کے اندر بھی اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کے متعلق ہی بات کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیے، جب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی، وہ سمندر کو عبور کر کے پانی کو عبور کر کے دوسرے کنارے پر چلے گئے، تو وہاں جا کر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کو لیے کوہ طور پہاڑ کے اوپر بلا لیا تھا۔ وہاں اللہ رب العالمین نے لکھی لکھائی تورات موسیٰ علیہ السلام کو دینی تھی۔ پہلے 30 راتوں کا تھا، پھر 10 بڑھا کے 40 راتیں مکمل کر لی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ کے اوپر گئے ہوئے تھے تو اس وقت پیچھے قوم کے اندر ہارون علیہ السلام تھے، تو اس لحاظ سے جب واپس آئے تو وہ قوم والے ہارون علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ ایک بندہ تھا سامری، اس نے ایک زیورات سے ایک بچڑا پیدا کیا، بنایا اس کو نا، تو اس کا آگے سے بھی منہ کھلا ہوا تھا اور پیچھے سے بھی سوراخ تھا۔ جب اس کے اندر سے ہوا گزرتی نا تو اس کے اندر سے بولنے کی آواز آتی تھی، تو انہوں نے کہا لو جی یہ بھی بولتا ہے، انہوں نے اس کو بھی سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین اس حوالے سے آج بات کریں گے کہ اللہ نے تمہاری اس غلطی کو بھی معاف کیا، اور کس طرح معاف کیا وہ سبق کے اندر بات ہوگی۔ فرمایا وَإِذْ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب وعدنا، ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتن، راتوں کا، ہم نے 40 راتوں کا موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا۔ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا العجل، بچڑے کو معبود، من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم اس وقت ظلم کرنے والے تھے اپنی جانوں کے اوپر۔
یہ بات یاد رکھیے، جس طرح لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا نا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ جو شرک کرنا ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو انہوں نے بھی شرک شروع کر دیا تھا. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تم نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے، تم نے ظلم اور زیادتی کی اپنے اوپر. جب تم نے اللہ کو چھوڑ کے اس بچڑے کو معبود بنا لیا ہے تو میں نے یہ کرنا نہیں چاہیے تھا. اللہ فرماتے ہیں میرا تمہارے اوپر یہ بھی احسان ہوا، ثم عفونا، پھر ہم نے معاف کر دیا تم کو، من بعد ذالک، اس سارے معاملے کے بعد، بچڑے کو معبود بنانے کے بعد، شرک کرنے کے باوجود اللہ کی رحمت پھر غالب آ گئی. اللہ نے پھر تمہارے اوپر رحمت فرماتے ہوئے اللہ نے تمہیں پھر معاف فرما دیا. من بعد ذالک، اس سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں لعلکم تشکرون، میں نے تمہیں معاف کیوں کیا تھا؟ تاکہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ. آئندہ ایسی کمی کوتاہی والا معاملہ نہ کرنا، آئندہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی مت کرنا. میں نے تمہیں اس لیے معاف کیا تھا، میں نے تمہیں اس لیے معاف نہیں کیا تھا کہ تم پہلے سے بھی زیادہ حد سے بڑھ جاؤ، اللہ کی حدودوں کو پامال کرو، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان نہ لاؤ، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہ کرو. تو یہ بات بالکل غلط ہے. میں نے تو تمہیں اس لیے معاف کیا تھا لعلکم تشکرون، تاکہ یہ جو تمہارے اوپر میں احسان کر رہا ہوں اس کے بدلے کے اندر تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ گے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر کرو گے تو میں بے شمار نعمتوں کے دروازے کھول دوں گا، اگر تم نے کفر کیا، نہ شکری کی، تو میں پہلی نعمتوں کو بھی چھین لوں گا. تو فرمایا وَإِذْ، اب تورات موسیٰ علیہ السلام لے کے فرمایا وَإِذْ، اور جب آتینا، ہم نے دی، موسیٰ الکتابہ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. یہ بات یاد رکھیے، جتنے انبیاء آئے ہیں، جتنے صحیفے نازل ہوئے ہیں، جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے پہلے سے ہی لکھی لکھائی دے دی ہے. یہ سبق ہے، یہ سبق تم نے یاد کرنا ہے. اس تحت یہ کام کرنا ہے، کوئی چوری کرے تو یہ کام کرنا ہے، کوئی زنا کرے یہ کام کرنا ہے. اس طرح سارے معاملات ایک دفعہ ہی لکھی لکھائی کتابیں اللہ رب العالمین نے دے دی. واحد قرآن پاک ہے، قرآن مجید ہے، جو اللہ رب العالمین نے تھوڑا تھوڑا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. یہ عظیم کتاب ہے، سب سے عظمت والی اور فضیلت والی کتاب ہے. فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، والفرقان، اور فرقان. جتنی بھی کتابیں آئی ہیں وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہیں، حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والی ہیں، شرک اور توحید کے متعلق فرق کرنے والی ہے. یہ کتاب اللہ کا بھی یہی امتیاز ہے. اس کے متعلق بھی میرا رب قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. ہم نے واضح آیتوں والی تمہیں فرقان عطا فرمائی ہے. تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا. تو یہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں یہ فرقان ہیں، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہیں، حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والی ہیں. اللہ یہاں تورات کے متعلق بھی یہی بات کہتے ہیں، موسیٰ الکتابہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، والفرقان، اور فرقان حمید عطا فرمائی، لعلکم تہتدون. یہ کتاب دینے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، گمراہی سے نکل آؤ، شرک کی دلدل سے باہر نکل آؤ، ظلمت اور اندھیروں سے باہر نکل آؤ، نور ہدایت کو اپنا لو. جو اللہ نے تورات کے اندر احکامات نازل کیے ہیں، جو تورات کے اندر میرے رب نے حکم دیے ہیں، ان حکموں کو مان لو اور صراط مستقیم پر چلتے ہوئے کل قیامت والے دن جنت الفردوس میں داخل ہو جانا. فرمایا ہم نے کتاب تمہیں اس لیے دی ہے، اور یہ بھی جو کتاب ہمیں ملی ہے نا، اللہ اکبر، ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی، لوگوں کی رہنمائی کے لیے تھی. آج ہم نے جو اس کتاب کے ساتھ کیا ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. کل قیامت والے دن کہیں یہ قرآن ہی ہمارے خلاف نہ کھڑا ہو جائے. ایک جملہ میں پڑھ رہا تھا،
اس نے لکھنے کے اندر اخیر کر دی، کہنے لگا کہ ہم نے قرآن کا ادب کرتے کرتے ہم نے اس کو اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب ہمارا اس تک ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ ادب کرنے کے لیے ہم نے اوپر کر کے رکھ دی ہے، اور ادب اتنا کیا کہ اب ہمارا وہاں ہاتھ نہیں پہنچتا کہ ہم لے کے کھول کے پڑھ لیں اس کو۔ ایسا نہ کریں۔ یہ قرآن نبی الاسلام نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا، یا یہی قرآن تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس لیے اس قرآن کو پڑھیے، روزانہ پڑھیے، اس کو سمجھیے، اس کے اوپر عمل کیجیے۔ یہ بہن بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے، سایہ کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تو اللہ تورات کے متعلق بھی کہتے ہیں لعلکم تہتدون، میں نے یہ تورات اس لیے نازل کی ہے کہ تاکہ تم اس سے رہنمائی حاصل کر سکو، ہدایت حاصل کر سکو۔ فرمایا وَإِذْ، اب وہی بات پیچھے والی، جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، اب اس کی معافی کس طرح ہے، اللہ کس طرح ان کی توبہ قبول کرے گا؟ فرمایا طریقہ کار یہ ہے، بہت ہی عجیب طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرمایا وَإِذْ، اور جب قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم نے، ظلمتم، ظلم کیا ہے، انفسکم، اپنی جانوں پر، تم نے جو شرک کیا ہے نا، یہ تم نے اپنی جانوں پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ باتخاذکم العجل، جو تم نے بچڑے کو معبود بنایا تھا نا، اس لحاظ سے، فتوبو، پس تم سارے توبہ کرو، الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ فرمایا اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو۔ توبہ کیسے ہوگی؟ فرمایا فقتلوا، پس تم قتل کرو، انفسکم، اپنی جانوں کو۔ اللہ اکبر، عجیب طریقہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہوا ہے، بعض نے شرک کیا تھا اور بعض نے نہیں کیا تھا۔ جنہوں نے شرک نہیں نہ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے چلو سارے تلواریں چاقو وغیرہ پکڑو، پکڑ لیے سب نے۔ جنہوں نے نہیں کیا تھا وہ کھڑے ہو جاؤ، جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا وہ نیچے بیٹھ جاؤ۔ سارے نیچے بیٹھ کے جنہوں نے کیا تھا، اللہ کی طرف سے اچانک اندھیرا چھا گیا۔ پھر حکم ہوا جس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ چلا دے۔ لوگوں نے چلانا شروع کر دیا، چاہے کسی کا باپ ہے تب بھی چلا دے، چاہے کسی کا بیٹا سامنے ہے تب بھی چلا دے، اگر کسی کا بھائی سامنے ہے تب بھی چلا دے، کوئی بھی رشتہ دار ہے چلا دے۔ جب یہ تلوار چلی، چاقو چلا، تو جب روشنی ہوئی تو دیکھا گیا تو 70,000 لوگ مر چکے تھے۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہ ان کی شریعت کے اندر جو شرک کرتا تھا اس کی سزا یہ تھی کہ اس کو جان سے ہی ختم کر دیا جائے، یہ اس کی توبہ ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں زنا کوئی کرے نا شادی شدہ تو اس کو مار مار کے رجم کر دیا جاتا ہے، تو بعض ائمہ کرام نے لکھا ہے کہ یہ ان کی سزا تھی اس دور کے اندر، اس شریعت کے اندر، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کو اس طرح مار دیا جائے گا، یہ اس کی توبہ ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ان کو کہو فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، ذالکم، بہتر ہے، خیر لکم، یہ معاملہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے اور تمہارے پیدا کرنے والے کے لیے بھی بہتر ہے، یعنی اس کی طرف سے آرڈر ہے، جب تم اس کے حکم کو مانو گے تو یہ معاملہ تمہارے لیے بہتر ہو جائے گا۔ فرمایا فتابا، پس متوجہ ہوا اللہ، علیکم، تمہارے اوپر، اللہ نے پھر بھی رحم فرماتے ہوئے تمہیں معاف کر دیا۔ فرمایا انہو، بے شک وہ اللہ، هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس سے بڑھ کے کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، اس سے بڑھ کے کوئی توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے، اس سے بڑھ کے کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے۔ جب انسان اس کے در پہ آ کے سچی توبہ کرتا ہے، توبۃ نصوحا، تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات،
اے اللہ کے بندے، اے ابن آدم، جو تو نے گناہ کیے تھے میں نے صرف ان گناہوں کو معاف نہیں کیا، اے ابن آدم اس بات سے تو خوش ہو جا، جو تو نے گناہ کیے تھے میں نے ان گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر شمار کر دیا ہے۔ اللہ، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے میرا بندہ، کسی طریقے سے آئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے گناہوں کو پاک صاف کرے۔ اللہ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں جہنم میں پھینکنے کی؟ آؤ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، اس کے اوپر ایمان لے آؤ، اللہ تمہیں کبھی جہنم کے اندر نہیں گرائے گا۔ تو فرمائے هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے نا تو قوم والوں کو دکھائی، یہ تختی ہیں بھائی، یہ اللہ کی طرف سے لکھی لکھائی تورات کتاب مجھے ملی ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں موسیٰ، اس طرح کام نہیں چلے گا، اللہ تیرے ساتھ تو باتیں کرتا ہے، ہمارے ساتھ کیوں نہیں بات کرتا؟ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح بات کرواؤ۔ نہیں تو پھر ایک کام اور ہے، شرط ہے، اگر وہ کام تم کر لو تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہ کیا کام ہے؟ کہنے لگے جب تک ہم اللہ کو ظاہر سامنے نہیں دیکھ لیں گے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام تمہیں دیکھ رہے ہیں، اس طرح جب تک اللہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ رابطہ کیا، دعا کی، اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا۔ فرمایا وَإِذْ، اور جب تم نے کہا تھا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمنا، ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم، لکا، آپ کے اوپر، ہم آپ کو نہیں مانیں گے نبی، حتی، یہاں تک کہ نر اللہ، ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتن، سامنے، اعلانیہ، واضح، اللہ ہمارے سامنے آئے، اپنا دیدار کروائے، ہم پھر مان لیں گے کہ یہ تورات اللہ کی طرف سے لکھی لکھائی کتاب آپ کو ملی ہے۔ بہرحال جب یہ معاملہ انہوں نے رکھا، بعض نے لکھا ہے زلزلہ آیا، بعض نے لکھا ہے ایک خوفناک چیخ کی بھی آواز آئی تھی، لیکن اللہ یہاں فرماتے ہیں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، آسمان سے ایک بجلی آئی اور اس نے ان سب کو پکڑ لیا۔ جتنے تھے نا یہ کہنے والے کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے، اس بجلی نے ان سب کو ختم کر دیا، سب کے اوپر موت آ گئی، سارے ہی مر گئے، اللہ نے سب کو فوت کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جو بچ گئے تھے وہ اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہے کہ یہ سارے مر گئے ہیں۔ اس کا مفصل واقعہ 9ویں پارے کے اندر اور انشاءاللہ 16ویں پارے کے اندر آئے گا، یہاں میرا رب اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ فرمایا جب وہ مر گئے نا سارے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، اللہ نے پھر رحم کرتے ہوئے ان کے اوپر احسان کرتے ہوئے اللہ پھر فرماتا ہے ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، میں نے پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہارے مرنے کے بعد، کہ جو تمہاری بقیہ زندگی رہ گئی ہے ان ایام کو گزار لو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ کام ہی تم دیکھ کے میرے شکر گزار بندے بن جاؤ کہ اللہ نے تمہیں مار کے پھر زندہ کر دیا ہے، توبہ کی توفیق دی ہے، اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، موسیٰ علیہ السلام پر سچے دل سے ایمان لے آؤ، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو قبول کر لو۔ فرمایا لعلکم تشکرون، اس لیے اللہ رب العالمین نے تمہیں زندہ کیا ہے کہ تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ رب نے 2 مرتبہ یہ شکر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ میرے بھائیو، جس بندے کے اندر شکر والا معاملہ نہیں وہ انسان نہیں، بلکہ وہ انسان جانوروں سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے۔ اپنے رب کا کھاتا ہے، اپنے رب کے لیے سجدہ نہیں کر سکتا، اپنے رب کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام تو دعا کیا کرتے تھے ربی جعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا، اے اللہ مجھے شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ نبی علیہ السلام تو ہر نماز کے بعد کہتے تھے ربی اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے تو توفیق عطا فرما، میں تیرا بہترین انداز کے اندر شکر کر سکوں، تیری عبادت کر سکوں، تیرا ذکر کر سکوں۔ تو یہ شکر گزاری یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ آخری بات ہے
فرمایا وَظَلَّلْنَا، ہم نے سایہ کیا، علیکم الغمامہ، تمہارے اوپر بادلوں کا۔ جب یہ پانی کو عبور کر کے، سمندر کو عبور کر کے گزر گئے تھے نا، تو وہاں نہ ان کے مکانات تھے، نہ کوئی رہنے کی جگہ تھی، صحرا تھا بس۔ تو وہاں جب گئے تو گرمی کافی تھی، سورج کی تپش تھی، تو یہ پریشان ہو گئے سارے کہ اب کیا بنے گا ہمارے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے رحم فرماتے ہوئے، کرم کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میرا فضل دیکھو، میرا کرم دیکھو، میں نے تمہارے اوپر احسان کرتے ہوئے، تمہیں گرمی سے بچاتے ہوئے میں نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، علیکم المن والسلویٰ، اللہ اکبر، ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا کیا؟ من اور سلویٰ، اللہ اکبر۔ کوئی محنت مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں، بس اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، کھاؤ پیو یشی کرو۔ یہ بات کہتے ہیں درخت کے اوپر یہ من اترا کرتا تھا، یہ من ایک کھنڈی نما، ایک سفید رنگ ہوتا تھا اس کا، اور شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی تھی۔ یہ اس کو کسی مشروب پانی کے اندر ڈالتے تھے، یہ تو بہترین مشروب بن جاتا تھا۔ سلوا، یہ بٹیر، اس سے چھوٹا پرندہ ہوتا تھا، جب کھانے کا وقت ہوتا تھا تو صحرا کے اندر آپ کو پتہ جانور نہیں ہوتے، ان کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں لگتی ان کو ملتی، تو وہ اس طرح بہت زیادہ اچانک ان کے پاس آ جاتے اور یہ ان کو پکڑ کے ذبح کر کے ان کا گوشت بنا کے کھا لیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی تھی، اللہ من بھی دیتا ہے، تمہیں سلوا بھی دیتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں تمہیں مہیا کر رہا ہے، یہ ساری زندگی تمہارے لیے اسی طرح ہے، تم کھاؤ پیو لیکن اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اس کی عبادت کرو، اس نے جو تمہیں رزق کیا ہے اسی کے لحاظ سے تم اللہ کی ناشکری پہ نہ کرو، اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ فرمایا کلو، کھاؤ، من طیبات پاکیزہ ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے۔ یہ آگے کیوں من اور سلوا پسند نہیں آیا وہ آگے اس کی بات آئے گی، اس لیے میں یہاں بس اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ فرمایا وما ظلمونا، دیکھیں اللہ کیسی بات کہہ رہا ہے، وما ظلمونا، انہوں نے نہیں ظلم کیا ہمارے اوپر، انہوں نے ظلم ہمارے اوپر نہیں کیا۔ اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو اللہ کا ہم کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ہم ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کا کچھ بگاڑ دیں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ یہ وظیفہ یا ورد نہیں کریں گے تو ہم اللہ کا بگاڑ لیں گے کچھ نہیں۔ اللہ کی شان اور عظمت، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اے اللہ تیری شان اس طرح ہے، تیری عظمت اس طرح ہے جس طرح تیرے چہرے کے لائق ہے۔ تو فرمایا انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا، لیکن تھے وہ، انفسہم، اپنی ہی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرنے والے۔ نماز جو نہیں پڑھتا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ جو قرآن نہیں پڑھتا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ کا ذکر اور اللہ کے لیے دعا نہیں کرتا، پورے انسان اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہا، اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، اپنی ہی جان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اپنے ہی نفس کے ساتھ، اپنی ہی جان کے ساتھ وہ مخلص نہیں ہے۔ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی تسبیحات کرنے والی بڑی مخلوق ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ کی شان کے اندر کوئی ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے اوپر کیے گئے احسانات کا چند کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے مزید انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آگے مفصل بات ہوگی۔ اللہ رب العالمین ان کو اور مزید کس طرح نعمتوں سے نوازتا ہے، اور ان کی ہٹ درمی کیا تھی، انہوں نے کون سی نافرمانی کی جس کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا۔ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر بات ہوگی۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر وقت ہمیں اپنے شکر کے لحاظ سے وظائف، عبادت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے،
کیونکہ نبی اسلام کا فرمان ہے، اے اللہ مجھے اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔